بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے 5-6 دن 7 دن میرے خیال میں کی غیر حاضری ہے، طبیعت خراب تھی، لیکن پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں نا بزنس ایز یوزول۔ اگر بزنس مستحکم ہوتا، اگر ہمارے جو نظام ہے وہ ایک کسی ڈھب پہ چل رہا ہوتا تو معمول کے مطابق چلنا ایک خوش آئند بات ہے، لیکن یہاں کاروبار یا کاروبار مملکت یا اور جو باقی نظام ہے جب وہ درہم برہم ہوتا ہے تو اس کا معمول کے مطابق چلنا جو ہے وہ ایک لمحہ فکری ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں کرنے کو تو تھیں، لیکن آج میں 1-2 مختصر باتیں کروں گا جو کہ زیادہ کم پلے گئے ہیں۔ ایک تو خیر میں سرسری بات کرتا جاؤں کہ مجھے پچھلے کئی جو ہے ایک عرصے سے مسلم لیگ نون کے جو میڈیا ہے اور فار دیٹ میٹر پوری اپوزیشن کا میڈیا جو ہے وہ اس کے حالات مجھے بہت پتلے نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میڈیا ان کو کوریج دیتا ہے نہیں دیتا، جو کچھ ہو رہا ہے کس قسم کی کوئرسو پالیسیز ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن جس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے یا جو ایک نیریٹو ہے وہ لے کے چلنا ہوتا ہے تو اس سے وہ میرا خیال ہے بالکل تہی دامن ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے مسلم نون جو ہمیشہ میڈیا کے اوپر بڑی ایک مستحکم تھی اور بہت پراثر سی، پیپلز پارٹی بھی ٹھیک تھی، فضل الرحمان صاحب کی حد تک بھی اس کے اندر ایک خاصا ان کا تھا کہ وہ اپنے مؤثر طریقے سے چیزیں ہینڈل کر رہے تھے، لیکن ایک عرصے سے مسلم نون جو ہے وہ لگتا ہی ہے کہ اور ساری اپوزیشن ان کو تحریک انصاف کی شرائط کے اوپر میڈیا میں موجود ہیں، یعنی کہ اگر وہ کوئی اپنا مضبوط موقف بھی پیش کرتے ہیں تو تحریک انصاف کے بچھائے ہوئے جال کے مطابق تحریک انصاف نے یا اس کے لانے والوں نے اور پورا جو کچھ ان کی طاقت ہے انہوں نے ہمیشہ سے ایک نیریٹو کیا جی یہ کراپ پارٹیز ہیں، سارا کچھ ہے، جو کچھ کرتے رہے۔ مسلم نون نے اسی کو ہی ٹیکل کرنے کی کوشش کی اور ایگریشن کم نظر آیا، بہت کم ہے کہ کسی کو میں نے دیکھو، شاید خاقان عباسی صاحب واحد ایک ایکسیپشن ہے جو میڈیا کو ایگریسولی ہینڈل کرتے ہیں۔ میں اس کو ایگریسولی کہتا ہوں کہ جو بجائے لوگوں کے سوالات جو اس پہ ہو رہے ہیں مخالفین کی طرف سے یا جو رقیق حملے جھوٹے سچے ہو رہے ہیں ان کو جواب دے یا ان کی وضاحت دے، وہ اٹیک کرتے ہیں اور اس اٹیک کے اندر پھر وہ جواب بھی بہت حد تک جو ہے وہ ایڈریس ہو جاتا ہے۔ اب میں زیادہ اس کو لمبا نہیں کرتا ہوں، اس پہ کبھی بحث تفصیلی کروں گا۔ ابھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے جب یہ کہ اسمبلی کے اندر اسٹیٹ بینک کے اوپر اور منی بجٹ یا منی جو بل آ رہا تھا اس کے اوپر ایک ان ہاؤس ان کی میٹنگ ہو رہی تھی پارلیمانی پارٹی کی، تو پرویز خٹک صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت بہیمانہ سلوک کیا کہ آپ اپنے لیڈر کو، جب جو پاکستان میں جس طریقے سے لیڈر مستحکم ہیں جن کے آپ دست نگر ہیں جن کی سیاست کے، ان کو آپ کھری کھری بیچ چوراہے میں سنا دیں، یہ عام واقعہ نہیں ہے۔ میں عمران کو چونکہ جانتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اس سے پرویز خٹک کا جو ان پہ اٹیک تھا اس سے پوری تحریک انصاف کو ہلا دیا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب اس کو کبھی اس سے ریکور نہیں کر پائیں گے۔ جو ان کا پورا مزاج ڈیولپ ہوا ہے، پچھلے جو تربیت ہے، جس طریقے سے ان کے اندر اپنی ایک انانیت ہے، نگسیت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو اپنے ایک جو اپنے اوپر جو ان کا ایک آپ اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں سب کچھ، تو وہاں پہ کرنا تو ایسے میں نے اس کو ایسے لیا تھا جیسے کوئی 2 بڑے باکسرز اور ایک باکسر اس کو پلک جھپکتے پہلے راؤنڈ میں ہی اس کے سر کے اوپر ایک زوردار ایک پنچ مار دے تو پورے 15 راؤنڈ جو ہے وہ باکسر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں آتا، چاہے وہ پورے 15 راؤنڈ کھیل بھی جائے تو وہ جو ہے بکھلایا رہتا ہے۔ بہرحال یہی ہوا، عمران خان صاحب کو جو پنچ لگا، لیکن مجھے تحریک انصاف کی بڑی اچھی بات لگی اس لحاظ سے کہ انہوں نے اس کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایک پورا کچھ دن بحث ہوتی، انہیں کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون کے 4 لیڈر ہیں
کہ جو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی ہمارے حوالے کی جائے اور ان کو فارغ کیا جائے۔ اچھا، یہ بڑے فرق ہی ہے، کیونکہ یہ جو سیاست ہے یہ تحریک انصاف کی سیاست، عمران خان کی مرہون منت ہے۔ آج کے دن نواز شریف صاحب کی جو جتنی جمع پونجی ہے وہ نواز شریف کے صاحب کی دونوں جیب میں پڑی ہے۔ اسی طریقے سے فضل الرحمان صاحب، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بلوچستان میں پچھلے سال جب فضل الرحمان صاحب کے جو ساتھی بڑے بڑے لوگ چھوڑ گئے تھے، ان کو کوئی نام پہچانتا ہے؟ اور پشاور کے اندر جو 2-3 ان کے چوٹی کے رہنما، یہ پرانی پاکستان کی تاریخ ہے، کبھی اس کا اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ یہ تو بے پر کی ہے کہ کوئی بندہ یہ توقع کرے کہ کسی کو پارٹی مل جائے گی اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنی پوری سیاست جو ان کی مرنے کے بعد ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے موجود ہے، وہ اس سیاست سے بڑی جو وہ تارک ہو جائیں گے اور کسی کو دے دیں گے۔ ساتھ ایک جو دوسرا بڑا ایک اہم چیز ہے، اور وہ ہے کہ جو اصل میں آج کا موضوع بھی ہے کہ پھر ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے پاکستان میں کہ جی نظام کون سا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کو ہم کئی دفعہ بحث کر چکے ہیں کہ اس وقت جو ٹگ آف وارس چل رہی ہے سیاستدانوں کے اندر بھی، اسٹیبلشمنٹ کی سیاستدانوں کے ساتھ بھی، تو یہ کئی طرح سے ہے، اور کون کیا ایکچوئل چاہتا ہے وہ اس کا تو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن کیا اس کو وہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ آیا جنرل باجوہ صاحب کچھ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ سے حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ اگر جنرل باجوہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو چلا کے وہ اپنا کچھ حاصل کر پائیں گے یا نہیں، جو کوئی کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ اس وقت لین دین چل رہی ہے، اور بہت اور ہو رہے ہیں بازار کے اندر۔ یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہو رہا، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہنا کہ بازار کے اندر جو بہت ہو ہیں طے ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ جانتا ہے کہ فائنلی نتائج کیا نکلیں گے، لیکن ایک نیا شوشہ ہمیشہ اس کے ساتھ لف کر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے یہ پارلیمانی نظام ہے، یہ وارے میں نہیں ہے، اور صدارتی نظام۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی جس کو کہنا چاہیے کہ خوب سے دروں ہے، اندر کا ایک گند ہے جو کہ ہے، اور وہ جو ہرس و ستم لالچ ہے۔ خیال یہ ہوتا ہے جی کہ چونکہ آئین کے اندر ایک جگہ پہ ہے جی کہ ریفرنڈم ہو سکتا ہے کسی اہم قومی مسئلے پہ، تو وہ خیال ہے کہ جی ایک ریفرنڈم کرا کے، جو جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب نے کرایا تھا یا پرویز مشرف صاحب نے کرایا تھا، ایسا ہی ریفرنڈم کرا کے اور صدارتی نظام لے آئیں گے۔ اچھا، یہ بالکل ایسے لوگ ہیں جو مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ان کی خواہشات تو یہ ہے کہ وہ پورے مملکت خدا داد اسلامیہ کا نظم و نسق سنبھالیں، اپنے قبضہ سردار میں لیں، لیکن ان کو نہ تاریخ کا علم ہے، نہ پاکستان کا علم ہے، نہ ان کو آئین کا، نہ سیاست کا، نہ ان کو اس کے خط و خال کا پتہ ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ 1956 کا جو آئین ہے وہ جو تھا، اس کو جب 1958 میں ایبروگیٹ کیا گیا، ڈیزالو کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے 1971 کا واقعہ پیش آیا۔ میرے یہ بھی نہیں ہے، پھر 1973 کا آئین جو ہے وہ بھی اس کو بھی قطع نظر کہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، اس کو چھیڑنا کی مراد ہے کہ پھر پاکستان کی سالمیہ سے چھیڑنے والی بات ہے۔ یہ صدارتی نظام کو ہمارے لیے نیا نہیں ہے، ہم 4 دفعہ پہلے آزما چکے ہیں۔ ایوب خان کو لے کے آئے، اس نے ایک صدارتی نظام نافذ کیا دھاندلی کے ساتھ، کیا کہ امریکہ کو بٹ بیر کے اڈے دیے، 3 دریا ہمارے بیچ ڈالے، رن آف کچھ میں ہم نے سر کریک کا مشرق کی جانب 50 سے 80 میل تک کا علاقہ بھارت کے اندر ہم نے اپنے قبضے میں لیا تھا، جو ہمارا جائز حصہ تھا، وہ ہم نے نیگوشیشن میں ہار گئے۔ بعد میں کوئی کمیشن بنا UN کے ساتھ، وہ ہار گئے۔ پھر ہم نے فاطمہ جناح کے خلاف ہم نے ایک صدارتی جس کو الیکشن کیا فراڈ زمانے کا، اور اس میں فاطمہ جناح کو ہم نے ملک کا غدار اور پتہ نہیں کیا کیا تانے نہیں دیے۔ پھر ایک ان کی پراسرار طریقے سے ان کی موت واقع ہوئی، قطع نظر اس کے کہ ملک کے اندر اور کیا کچھ انہیں تباہی بربادی نہیں پھیلی۔ پھر 1959 میں جب یحییٰ خان آئے تو وہ پاکستان توڑ کے گئے، یہ دوسرے صدر آئے، تیسرے صدر جب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو ان کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں ٹیررزم پھیل گیا یا کلاشنکوف کلچر پھیلا۔ مجھے سارا پتہ کہ کیا بین الاقوامی عوامل کیا تھے۔ پھر ہم نے سیاچن کے اندر بیٹھے بٹھائے، وہاں انڈیا نے وہ قبضہ کر لیا،
اور مشرف کے وقت میں تو میرا خیال ہے کہ جتنی قومی بے حرمتی ہوئی ہے، سالمیت پاکستان خطرے میں تھی، ڈاکٹر غدیر سے ہم نے معافی منگوائی، اپنے ملک میں اپنی اجازت سے ڈرون حملے ان کی مدد کر کے کرائے، ہزاروں پاکستانی شہید ہوئے بے قصور، ٹیررزم کو کی بات میں نہیں کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس ملک میں لوگ بیچے، امریکیوں کے اڈے دیے، جو ملک بنا، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اس ملک کا جو ہے نا تمسخر نہیں اڑایا جا سکتا تھا۔ یہ وہ 4 صدارتی نظام تھے جو ہم پورے طور پہ بھگت چکے ہیں۔ اب 5واں صدارتی نظام کیا دے گا اور وہ کدھر لے کے جائے گا۔ لیکن مجھے ایک اور صورتحال یہ ہے کہ ان حالات میں جب کہ آپ کے پاکستان کے اندر اس وقت معاشی ابتری ہے، گورننس فیلیئر، لاہور میں آج ہی دھماکہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں دھماکہ چند دن پہلے ہو چکا ہے، ٹیررزم پھر سر اٹھا رہی ہے اور بھی جان بنا رہی ہے وہاں پہ۔ آپ اس طرح کی لگیری، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے حکومت وقت ہوتی ہے، جو سیاسی حکومت ہوتی ہیں وہ صرف اعلیٰ کار بنتی ہیں، اصل پیچھے کو اور قوتیں ہیں جو کوئی نیا کھیل پلان کرنا چاہ رہی ہیں یا کھیل رہی ہیں یا کوئی بہتاؤ کر رہی ہیں۔ اب یہ اگر حالات ہیں پاکستان کے اندر، آپ نے یہی کچھ کرنا ہے کہ جب آپ اقتصادی طور پہ باجا بجا ہوا ہو، معاشرتی طور پہ تباہ حالی ہو، آپ کی کوئی معاشرت نہ رہے، آپ کی گورننس جو ہے، جو حکومت نام کی چیز پاکستان میں نظر نہ آئے، سیاسی طور پہ آپ بالکل ایک عدم استحکام کا شکار ہو، سفارتی تنہائی وہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے زیادہ تنہائی کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان حالات کے اندر یہ شوشہ اور پھر اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا، اور پھر پارٹیز دوسری کو جو ہے مجھے مسلم نون یا ان کا بجائے اس کے کہ وہ معاملات کو سمجھیں اور اس کا ایگریسو ان ساری چیزوں کا جواب دیں، تو اس کا میرا نہیں خیال کہ میڈیا کے اوپر اس کو اس طریقے ٹیکل کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلی جنگ ہوتی ہے جو میڈیا کے اندر آپ کو جیتنی ہوتی ہے یا ہارنی ہوتی ہے، ووٹ تک پہنچتے ہوئے اور لوگوں کو کنونس کرنا جو ہے وہ ایک بڑا اہم حصہ ہے جو الٹیمیٹلی وہی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ مرحلہ ہے۔ تو اب وطن کی فکر کرے کون کرے، دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ جنہوں نے تو وطن جو ہے ہم سے چھین کے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، وہ تو آج بھی جو ہے نا کوئی بہت ایک اپنی کسی طرح کے اندر دنیا گزارنے کے چکر میں ہے۔ وما علینا